السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ پنجاب حکومت نے بجلی کے بلوں میں 200 سے 500 یونٹ استعمال کرنے والے لوگوں کو ریلیف دیا ہے 14 روپے فی یونٹ کا، اور یہ اعلان کیا سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سی ایم پنجاب کے ساتھ، اور جب اس پر تنقید ہوئی ہے، تینوں صوبوں نے تنقید کی، یعنی بلوچستان، کے پی اور سندھ کی جانب سے بھی، تو اس کا بھی رپلائی وہاں سے کیا گیا ہے کہ آپ خود یہ کام عوام کے فائدے کے لیے نہیں کر سکتے تو ہمیں تنقید کا نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم نے ترقیاتی بجٹ سے 45 ارب روپے نکال کر عوام کو ریلیف دیا ہے۔ آپ وہاں 3 حکومتیں کر چکے، چوتھی مسلسل حکومت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پہ تنقید کی ہے نون لیگ نے، اور انہوں نے کہا جی آپ بھی چاہیں تو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مختوم جمیل الزمان سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ شہید محترمہ کے خلاف سازشیں کرنے والے پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہیں۔ ان دونوں معاملات پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، صدر ہیں سندھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے، نثار کھوڑو صاحب۔ بہت شکریہ نثار کھوڑو صاحب۔ کیا کہیں گے کہ 14 روپے کا فی یونٹ جو لوگوں کو ریلیف دیا ہے پنجاب حکومت نے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی باقیوں کو بھی یہ کرنا چاہیے، اور لوگ ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں سندھ حکومت کی جانب یہ کب ریلیف دیتی ہے سندھ حکومت ہمیں؟ میرا موقف کچھ الگ ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کوalition میں پارٹنر ہے، اسمبلی میں بیٹھے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے سہارے حکومت بنی ہوئی ہے، اور ہم ایک اسمبلی میں ہی صحیح سپورٹ کر رہے ہیں پی ایم ایل این کی حکومت کو، بغیر کچھ مانگے ہوئے، بغیر کچھ دیے ہوئے، کوئی وزارتیں نہیں، اور ہمارا کوئی حکومت میں ایسا نہ ہوتے ہوئے بھی ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ہم کوalition میں چل رہے ہیں۔ میرا موقف ہے کہ اگر پنجاب میں یہ سارا کچھ کرنا تھا تو پوائنٹ اسکورنگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پوائنٹ اسکورنگ کر کے پہلے اناؤنس کر دو، اس کے بعد کہہ دو آپ بھی کر دو۔ بھائی اگر تھوڑی سی مشاورت کر لیتے، آپس میں کر لیتے تو ہو سکتا ہے مل جل کر کوئی ایسی بات کی جا سکتی تھی۔ ہمارا اپنا موقف اپنی جگہ پہ ہے سندھ کے لیے، سندھ کے عوام کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بحرانی حل ہو۔ انہوں نے ریلیف دیا 2 مہینے کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ جی سولر رائز کیا جائے، سولر کے لحاظ سے لوگوں کو سہولت دی جائے، اور کچھ نہیں تو کم از کم ان لوگوں کو جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ ہے، کیونکہ وہ غریب سے غریب گھر ہے، غریب سے غریب تر گھر ہوں گے۔ لیکن میرا موقف یہی ہے کہ بھائی کیا مسئلہ ہو جاتا کتنی اس کی مطلب مارکیں بڑھ گئی، انہوں نے کہہ دیا 14 روپے، ٹھیک ہے، یہ اگر پہلے تھوڑا سا مشورہ کر لے تو کیا برا تھا؟ اچھا، ابھی یہ کہنا ہے کہ ہم نے تو کر دیا ہے آپ بھی کر دیں، کیا بات ہے؟ بھائی دیکھیں، بات سنیں، اگر بجلی کو سستا کرنا ہے تو بجلی ہے وفاق کا کام۔ وفاق میں شہباز شریف صاحب نے 200 یونٹ سے کچھ نہ کچھ رعایت دینے کی اعلان کیا تھا۔ اب پتا تو چلنا چاہیے کہ وہ رعایت ملی بھی صحیح لوگوں کو کہ نہیں ملی۔ سر وہ نہیں ملی۔ ابھی میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں، پاکستان کی جو اے ڈی پی ہے، پی ایس ڈی پی جس کا نام ہے، اس میں شہباز شریف صاحب نے 450 ارب روپے کی کمی کر دی ہے، کٹوتی کر دی ہے، 450 ارب۔ پنجاب نے جو رعایت کی ہے وہ 50 ارب روپے 2 مہینے کے لیے خرچ ہوں گے، لیکن 400 ارب روپے کی اگر کٹوتی کی ہے ڈیولپمنٹ فنڈ میں تو پھر سوچا جا سکتا ہے کہ وفاقی طرز پر، وفاقی لیول پر بھی یہ سب کچھ اگر کیا جاتا تو اچھا تھا، کوalition میں مشاورت کی جاتی تو اچھا تھا۔ اب یہ پوائنٹ سکورنگ ہے اور آپ بیٹھ کے پیش کروا رہے ہیں کہ جی ان کو برا کہو یا ان کو بھلا کہو، یہ میں سمجھتا ہوں مناسب بات نہیں ہے۔ میرا موقف یہی ہے کہ یہ پوائنٹ سکورنگ کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، پوائنٹ سکورنگ کی ضرورت نہیں تھی، آپ کہہ رہے ہیں جی مشاورت ہو جاتی اچھا تھا، لیکن چلیں کوارڈینیشن شاید کمزور ہے، بہت سارے اہم معاملات پر تو ہوتی ہے، عوام کے معاملات پہ شاید نہیں ہو رہی، تو اب کیا سر آپ لوگ بھی اب عوام کو ریلیف دینے کے لیے اعلان کرنے لگے ہیں یا کچھ اور سوچا ہوا آپ نے؟ یہ ہمارا منشور تھا پیپلز پارٹی کا کہ ہم 300 یونٹ، ہمارا منشور تھا جس کا دوسروں نے بھی حصہ لیا اور انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کی۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم سولرائز کریں، سولر پلیٹ پہ جو دائمی حل ہو، ان لوگوں کا ہی صحیح
جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رجسٹرڈ ہیں, کیونکہ وہ اتھینٹک ہیں کہ وہ غریب سے گھر گھر ہیں, اور غریب سے غریب تر گھر جو ہیں ان کو اگر ہم دائمی حل دیتے ہیں تو میری نظر میں ہو سکتا ہے یہ زیادہ پائیدار ریلیف ہو, پائیدار ریلیف, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ویسے پنجاب کے پاس ماشاءاللہ بہت پیسہ ہے, سندھ سے ڈبل پیسہ ہے. سندھ کے ساتھ تو ظلم کیا گیا کہ حکومت میں ہمارے سارے پروگراموں کو فریز کر دیا گیا. پنجاب میں ایسا نہیں کیا گیا. پنجاب میں محسن نقوی صاحب کیے جا رہے تھے ڈیولپنگ کے کام, لیکن سندھ میں بند تھا. ہم الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمیشن سے ملے, ہم پرائم منسٹر کو اس وقت کہا, ہم نے چیف منسٹر کو کہا, لیکن ہمارے فنڈ ریلیز نہیں ہوئے. ہماری وہ بیک لاگ جاری رہا, ہمارا ٹائم ضائع ہوا, سندھ کے ساتھ زیادتی ہوئی. اور اب یہ بات سوچ لیجیے سندھ بیکار ہے, سندھ بیکار ہے. میں سمجھتا ہوں سندھ بیکار نہیں ہے, ان کو ذمہ داری کا احساس ہے, ذمہ داری کا. اچھا, اس میں 45 ارب ترقیاتی ظاہر بجٹ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ترقیاتی بجٹ سے نکال کر کے دیے ہیں, وفاق کا فیصلہ نہیں ہے, پنجاب کا فیصلہ ہے. تو سر ترقیاتی بجٹ سے کچھ پیسے نکال کر کے آپ بھی سندھ کے لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں. آپ میری بات سمجھ کیوں نہیں؟ سر میں سمجھ رہا ہوں, آپ سولر کی جو بات کر رہے ہیں, 300 یونٹ فری کی بات کی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. بھائی جواب سنو, سوال کیا ہے تو جواب سنو. میں کہہ رہا ہوں میرے 10 مہینے ترقیاتی فنڈ بند ہو گئے, ہمیں پیسے نہیں ملے, ہمیں پیسے نہیں ملے. آج بھی ہم نئے بجٹ میں بیٹھے ہیں, ابھی تک ہم پہلا کوارٹر ریلیز نہیں کر سکے. سمجھا کرو, میں بول رہا ہوں اس کو سمجھا کرو. جی سمجھ گیا سر. اس پہ غزالہ سیفی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں, ان سے بھی میں پوائنٹ آف ویو لے لوں. غزالہ سیفی صاحبہ بہت شکریہ آپ کا بھی. نثار کھوڑا صاحب کی گفتگو آپ سن رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو لانگ ٹرم سوچ رہے ہیں لوگوں کے لیے, اور پھر ترقیاتی بجٹ میں سے ہم بھی دے تو سکتے تھے, لیکن ابھی تک بجٹ ریلیز ہی نہیں کیا. تو ظاہر ہے سندھ حکومت سے مشاورت نہیں کی, اور مشاورت کے بغیر یہ فیصلہ سامنے آیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جس پر ظاہر لڑانے کی کوشش تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس پر نثار کھوڑا صاحب یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ جی لانگ ٹرم آپ سوچ رہے ہیں, بہت سی بات ہے, اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جس طرح کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عوام سے وعدہ کیا 300 یونٹ بجلی فری کا. ساتھ ساتھ آپ کی پارٹی میں سر کچھ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں جس سے لگتا ہے کہ ایک طرف تو یہ بات ہے, دوسری طرف کبھی وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی بات کی جاتی ہے, کبھی مختوم جمیل زمان صاحب سامنے آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف سازشیں کرنے والے پیپلز پارٹی میں آج بھی موجود ہیں. اس طرح کی اختلافی بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ سندھ کا کوئی حال نہیں ہے. آپ کی اپنی پارٹی میں سر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں؟ جس مخدوم جمیل صاحب نے بیانات عجیب قسم کے دیے ہیں, ان کا یہ کہنا کہ جی سندھ کو فوج کے حوالے کر دو, میں سمجھتا ہوں یہ حکومت اس میں ایک بے عزتی ہے کہ جس سویلین حکومت کر نہیں پا رہی, کرو. میں سمجھتا ہوں اگر جمیل صاحب بات کرتے ہو تو کسی بات پر مجھے احساس نہیں ہو سکتا. جیسے انہوں نے کہا جی کہ جی آرمی چیف کو آرمی والے فیصلے کرنے کے کون چیف بنے. یہ ہمیشہ سے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ صدر پاکستان سپریم کمانڈ تو ہوتا ہے افواج, اور ان کے پاس رائٹ ہے, چیف پرائم منسٹر کے پاس یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. ہم سویلین بالادستی چاہتے ہیں, ہم سویلین بالادستی میں اس طرح کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. ہم نے تو اس کا جواب بھی نہیں دیا تھا, لیکن آج انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں اچھا, آپ کے سر نثار کھوڑا صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے, غالباً سگنل کا ایشو ہے. غزالہ سیفی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. غزالہ سیفی صاحبہ کیا کہیں گی؟ بات شروع ہوئی تھی بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے کہ پنجاب نے ریلیف دے دیا ہے, سندھ اور باقی صوبوں کی جانب بھی عوام دیکھ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ پھر میں آتا ہوں جلسے کی جانب جو آج منسوخ ہوا, لیکن پہلے اس پر بتا دیجئے کہ آپ کی حکومت ظاہر ہے کہ APK میں تو موجود ہے اور اپوزیشن میں موجود ہیں, وفاق میں بھی, کس طرح دیکھ رہی ہیں اس مسئلے کو؟ اگر پنجاب نے یہ انیشیٹو لیا ہے تو اس کو بہتر سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ہیلو جی, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز پہنچ رہی ہے آپ کی, فرمائیے. ہیلو جی آپ آ رہی ہے آواز. جی آ رہی ہے آواز. اصل دیکھیے تمام صوبوں کے اندر, تمام ملک کے اندر اس وقت اس قدر پریشانی ہے, غریب جو ہے وہ طبقہ انتہائی بری طرح سے پس چکا ہے.
غریب طبقے کے علاوہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ بھی تحلیل ہو گیا ہے، کمپلیٹلی ڈائی آف ہو رہا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ مڈل کلاس طبقہ جو اپنی ایک انفرادی طور پہ اپنی ایک تنخواہ کے اندر گزارا کرنے کا ایک عادی تھا، وہ نہیں کر پا رہا، وہ بھی غربت کی لکیر کے نیچے جا رہا ہے۔ جی مڈل کلاس کھوڑا صاحب طبقہ سن پا رہے بھی ہیں آپ بھی ہمیں؟ کھوڑا صاحب آپ بھی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ آواز آ رہی ہے؟ جی جی کھوڑا صاحب آپ جی غزالہ سیفی صاحبہ بھی موجود ہیں، ان سے بھی میں نے یہ سوال سامنے رکھا، لیکن آپ غزالہ سیفی صاحب توقف کیجئے تو میں کھوڑا صاحب سے وہ جملہ کمپلیٹ کر لیں، یہ جو کہا ہے مختوم جمیل الزمان صاحب نے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پر عوام دشمن عناصر کا قبضہ ہے، آپ کی اپنی پارٹی کے اندر سے سینئر لوگ کہہ رہے ہیں سر۔ دیکھیں بات سنیں، سینئر اگر وہ ہیں تو ہم بھی سینئر ہیں، ہم بھی بینظیر بھٹو صاحب کے زمانے سے پارٹی کے ساتھ مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ وہ بھٹو صاحب کے دور سے ہیں سر، حالہ والے تو بھٹو صاحب کے دور سے ہیں۔ جی غزالہ سیفی صاحب، جی اصل میں سگنل کا ایشو ہے، کبھی آپ کی جانب سے کبھی کھوڑو صاحب کی جانب سے۔ بھائی میں یہ عرض کروں، سمجھتی ہوں میں جی روڈ پر ہوں، آپ میری بات سن لیں، بیچ میں کاٹے نہیں، نہیں آپ کاٹ نہیں رہے سر، آرام آپ کا کریں۔ سگنل ایشو جی کمپلیٹ کر لیں۔ اچھا آپ کمپلیٹ کر لیجیے، غزالہ سیفی صاحب سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں، آپ کمپلیٹ کر سوال کیا لیجیے۔ تھا؟ میں نے سوال سن دیا نا۔ سینئر صرف مخدوم جمیل صاحب نہیں، سینئر سب ہیں، ہم سب 1998 میں چلے آئے پارٹ میں، تو وہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ اگر ان کو ہے تو وہ کھل کے بات کریں، کھل کے بات کریں، ایسے کہتے نا سب کے لیے کہ ہم سب بے فخر ہو، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ سینئر آپ کہہ رہے ہیں جی سبھی ہیں، وہ ظاہر ہے حالہ والے تو بھٹو صاحب کے دور سے پارٹی میں موجود ہیں اور ان کی بھی ظاہر ہے، اور آپ بھی سینئر ہیں، آپ وہ کے بعد میں آئے پارٹی میں، لیکن بہرحال سندھ کے صدر ہیں آپ، اور گفتگو آپ ان کی سن بھی رہے ہیں، روزانہ کے بیانات بھی ان کے جو سامنے آ رہے ہیں۔ تو بیان میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، آپ نے سوال اٹھا کے کر دیا، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ سندھ میں ہر جگہ افراتفری اور بدامنی کرپٹ گروہ نے یرغمال بنا رکھا ہے، یہ بھی کہا ہے انہوں نے۔ کیا ہوا؟ کیا سندھ میں ہوا؟ ہر جگہ افراتفری ہے، کرپٹ گروہ نے یرغمال بنا رکھا ہے سندھ کو۔ افراتفری سارے ملک میں ہے، کے پی میں کیوں لوگ مارے جا رہے ہیں اس کی بات کیوں نہیں کرتے آپ؟ پنجاب میں بھی حادثے ہوتے ہیں، پنجاب میں بھی واقعات ہوتے ہیں، اس کی کیوں نہیں بات کرتے آپ؟ سر یہ تو آپ بات کریں مخصوص جمیل زمان صاحب سے، کیوں نہیں کر رہے وہ؟ آپ نے بھائی آپ نے سوال کیا، میں کہہ رہا ہوں سب کے سامنے ہوتے ہوئے یہ جو کے پی میں ہو رہے ہیں قتل و غارت، اس کی بھی بات کرنی چاہیے۔ سندھ کی بات کرو تو پنجاب کی بھی بات کیا کرو۔ بالکل ہم تو سوال اٹھاتے ہیں، غزالہ سیفی صاحب موجود ہیں، پوچھ لیتے ہیں۔ غزالہ سیفی صاحب، نثار کھوڑا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے تنقید اپنی جگہ، لیکن قتل و غارت گری تو کے پی میں بھی ہو رہی ہے، وہاں کی کیوں زیادہ تو بات نہیں یہ کی جا نہیں سکتی؟ ہے، دیکھیے یہ میں نہیں اصل کہہ بات یہ ہے کہ کھوڑو صاحب یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان سے سوال جو آپ نے پوچھا ہے آپ نے بھی ذرا ان سے کلیئرٹی سے ان کو سمجھا دیں، کیونکہ وہ سندھ کے صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اس لیے آپ نے سندھ سے ریلیٹڈ ان سے سوال پوچھا، جی جی تو ان کو اس وقت جو ہے وہ خیبر پختونخوا یا پنجاب یا دوسرے صوبوں کے بارے میں بات کرنے کے بجائے ان کو اپنے صوبے کے بارے میں جواب دہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے بھی تعلق اسی صوبے سے ہے، یہیں پہ ہم رہتے ہیں، اور میرے خیال میں کراچی ایک ایسا شہر ہے سندھ کے صوبے کا جو سب سے بڑی مڈل کلاس کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس مڈل کلاس کو آہستہ آہستہ غائب ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بیڈ ایڈمنسٹریشن ہے، یہاں پر لوگوں کے بارے میں نہیں سوچا جا رہا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صرف وجہ سے یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، ان کو عام لوگوں کو آسانیاں دینی ہوں گی، عام کے قریب جانا ہوگا، ان سے ملنا ہوگا، ان کے معاملات کو حل کرنا ہوگا، کیونکہ سندھ میں لوگ بہت تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں، مڈل کلاس بالکل غائب ہو رہی ہے، اور اگر مڈل کلاس سندھ سے غائب ہو گئی تو پھر دیکھیے غربت کی لکیر سے نیچے جو لوگ ہیں، جو غریب تھے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، اور جو مڈل کلاس تھے وہ غربت کی طرف آ گئے۔ تو یہ سوچنے کا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 1 ڈیڑھ سال کے اندر
کوئی تقریباً 10 لاکھ سے اوپر لوگ جو ہیں وہ مائگریٹ کر گئے ہیں ملک سے، پڑھے لکھے لوگ. یہ ایک سوالیہ لمحہ ہے اور فکریہ اس ہے، سوالیہ کو نشان سمجھنے بھی کی ہے، لمحہ ضرورت ہے. فکریہ ہے، درست فرما رہی ہیں آپ. اور لمحہ فکریہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں کسی اس کو ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت مشکل میتھمیٹکس تو نہیں ہے. اس کو آپ سمجھیے کہ بھائی اپنی مراعات کو کم کیجیے، اپنے لوگوں کو طرف توجہ دیجیے، اپنے گاؤں کے دیکھیے کہ کس طرح آپ کی جو ہے ایگریکلچرل پروڈکشن بڑھ سکتی ہے، کس طرح عام لوگوں کو بہتر مواقع فراہم کر سکتے ہیں، کہاں آپ کم کو زیادہ اور زیادہ کو اس سے زیادہ کر سکتے ہیں. یہ تو بیٹھ کر بات کرنا از ناٹ ایزی، اور بہت مطلب اس طرح سے بات کر لینے سے تو کوئی بات حل نہیں ہو جائے گی. مسائل حل یہ نہیں ہوں گے گورننس بات کے کرنے سے، معاملے ہیں، اس میں اب کام کرنے گورننس کے پڑیں گے. نثار معاملے کوٹ صاحب ہیں یہ اور فرما رہی ہیں وہ. گڈ گورننس کی ضرورت ہے پوری سندھ کٹ میں، کیا رہی پورے تھی، میں کچھ پاکستان سمجھ میں نہیں اس وقت. سکا تو وہ کیا بول رہی تھی. وہ آپ فرما کا رہی سوال جی آپ سوال ریپیٹ کر دیں نا بابا، آپ سوال ریپیٹ کر. جی سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی کے پی میں جو بھی ہو رہا ہے وہ بھی عوام کے سامنے. سندھ میں مسلسل آپ کی حکومت ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی اس طرح کے کام اقدامات کیے جس سے عوام کو ریلیف ملے؟ اس طرح کے کام ہونے چاہیے، نہ کہ صرف بیان بازی ہو. ہاں میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ بیان بازی مناسب مسئلہ نہیں. کے پی میں بھی حکومت آج نہیں آئی، تین آپ کے ٹرم پی کی وہاں بھی ذمہ داری، گزاری اپنی سندھ کی ذمہ کے داری پی کی اٹھائے نا. کے حکومت پی نے. پہ کیوں انگلی اگر اٹھا رہے ہیں پیپلز آپ؟ پارٹی نے یہاں 15 سال گزارے ہیں تو کے پی کے میں پی بھی کو، جس ایک کو ہی فنڈز پارٹی بھی نے نہیں مل 15 رہے سال گورنمنٹ سے، گزارے. کے پی کی بات کر رہے وہ ہیں. کنٹرول نہیں کر پائے، وہ کنٹرول نہیں کر پائے. ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم بھی کنٹرول نہیں کر پائے. ہم بھی مسلسل کوشش کر رہے ہیں اور وہ بھی مسلسل کوشش کرتے ہوں گے. بات یہ نہیں ہے، امن امان کا مسئلہ ہمیشہ رہتا ہے پاکستان جیسے ملک میں. یہ اس کو کنٹرول ضرور کرنا چاہیے. ہاں میں مانتا ہوں اس کو سویلین سائڈ سے کنٹرول کرنا چاہیے. پولیس اتنی اہل ہے کہ اس کو ٹیکل کر سکے. جہاں 55 کے قریب مغوی تھے وہاں 12 رہ گئے ہیں، باقی واپس آ چکے ہیں. تو یہ مسلسل کوشش کی ہی وجہ سے ہوگا کہ ہم ان کی تعداد کو کم کر پائے ہیں. ہمیں کوشش جاری رکھنی چاہیے. امن امان کا مسئلہ اہم مسئلہ ہوتا ہے، اس کے لیے حکومتیں مسلسل کوشش میں رہنی چاہیے. میں سوال یہ کر رہا ہوں صرف. نہیں بالکل صحیح. اگر آپ 55 مغویوں میں سے صرف 12 رہ گئے ہیں تو بہت سی بات ہے. اس کا مطلب کام ہوا ہے، پھر فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ فوج کو آنا چاہیے. کراچی میں بھی ظاہر ہے سندھ کا حصہ ہے کراچی بھی، یہاں بھی امن و امان کے میں لیے. جب بھی بات ہلو سر، میں جب بھی سندھ کی بات کرتا ہوں کراچی کو الگ کر کے نہیں سوچتا. آپ سوچتے ہیں یار. نہیں سر، آپ نے جواب جو دیا ہے وہ آپ نے جواب دیا ہے وہ اس طرح کے 55 مغویوں میں سے 12 رہ گئے. یہ تو ظاہر کراچی کی بات نہیں ہے نا. میں تو کراچی کی بات اس لیے کر رہا ہوں. اس میں کراچی ہے نا سر کراچی میں کوئی مغوی ہوتا تو میں اس کی بات کرتا. تو آپ سر اس کا مطلب ہے جو کراچی سے لوگ اغوا ہوتے ہیں آپ کے علم میں نہیں ہے؟ میرے ساتھ میں آپ میری آرام سے سنو. کراچی سندھ سے الگ نہیں ہے. بالکل. جب بھی سندھ کی بات کروں گا تب اس میں سارا سندھ کی بات کروں گا. کراچی میں سر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں موبائل بھی چھینے جاتے ہیں، گاڑیاں بھی چھینی جاتی ہیں. رینجرز مدد کے لیے بلائی تھی محترمہ شہید نے 89 میں، اور آج تک پولیس پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکی، اس لیے رینجرز نہیں گئی. تو سر اتنی سپورٹ موجود ہے آپ کو. رینجرز کی کاروائی 2-3 دفعہ ہوئی ہے. رینجرز کی کاروائی میں 1991 میں کیا آپ بھول گئے؟ رینجرز کی کاروائی تھی. 2013 میں رینجرز کی کاروائی تھی، آپ بھول گئے؟ ہم مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں، کبھی رینجرز کبھی پولیس، کبھی رینجرز کبھی. اگر محترمہ نے 89 میں کیا تھا تو پھر 92 میں بھی ہوا، 92 کے بعد 2013-14 میں بھی ہوا. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایک دفعہ آپریشن ہوئی؟ نہیں، اس کو زود کوپ کرنے کے لیے ہم 2-3 دفعہ آپریشن کرتے ہیں. آپریشن تو ہوا ہے. پولیس کیوں اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو رہی؟ کیوں ضرورت پڑ رہی ہے اس طرح میں رینجرز کی؟ اس لیے پوچھا میں نے آپ سے. اچھا میں یہ سوال آپ سے کر سکتا ہوں کہ دوسری جگہوں پہ پولیس کیوں پیچھے ہٹ رہی ہے؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ پولیس ہے، پولیس والوں کو یاد نہیں ہے آپ کو کتنا مارا گیا؟ جب آپریشن ختم ہوئی تو کتنے پولیس والوں کو مارا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا؟ کیوں بھول جاتے ہیں بابا؟ تو لوگ بھی تو شہید ہوئے ہیں سر، صرف پولیس والے تو نہیں. یہاں جعلی پولیس مقابلے بھی ہوئے ہیں، پھر وہ بھی یاد رکھیں آپ. آپ کو کراچی کے شاید پتہ نہیں ہے. سر میں کراچی کا رہنے والا ہوں. تو پھر پتہ ہونا چاہیے نا. مجھے معلوم ہے 5000 سے زیادہ
मावरा अदालत कत्ल हुए, आज तक मुकदमात मौजूद है अदालतों में। फिर मैं क्या कह सकता हूँ? देखें, यही बात थी, ऑपरेशन हुआ तो उनके लवाहिकीन को इंसाफ कब मिलेगा जो जनरल 5,000 से ज्यादा लोग मारवा अदालत कत्ल हुए? जनरल मुशर्रफ की हुकूमत आई, लोगों को मारना शुरू कर दिया लोगों ने। गलत बात करें। जनरल मुशर्रफ के जमाने में मिस्टर पाक में बम कैसे फटे? क्या उस वक्त पुलिस नहीं थी? उस वक्त आर्मी नहीं थी? मुशर्रफ के जमाने 18 अक्टूबर कैसे हुआ? वो क्या हुकूमत, वो अमन अमान का मसला नहीं था? बिल्कुल था। तो फिर ऐसे मत करो ना सर, हम तो ये कह रहे हैं कि जितने भी इस तरह के सानियात हुए हैं उनके पस पर्दा जो लोग हैं वो बेनकाब भी हों, पकड़े भी जाएं, मैं सजाएं कह रहा हूं हों। भाई, आर्मी थी उस वक्त कंट्रोल करने वाली, आर्मी। पसे पर्दा की क्यों बात करते हैं आप? तो आप किस पे मलबा डाल रहे हैं सर? मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं, जो हुकूमत में था मैं उसके ऊपर डाल रहा हूं। तो बाद में इंक्वायरी की सिंध हुकूमत ने? वो तो आप करवाओ इंक्वायरी, जज भी है, कोर्ट भी है। हुकूमत में आप होते हैं सर, हमारा काम से सवाल उठाना है, आवाम के लिए सर, जज्बात आप तक पहुंचाना। हमारे लिए तो ये भी हुआ कि एक कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ को सजा दी, फांसी की, और वो कोर्ट ही तबाह कर दिया गया। अब बोलो, नहीं तो सर, मुशर्रफ साहब को गार्ड ऑफ ऑनर किसने दिया था? मैं तुमसे ये सवाल कर रहा हूं, कोर्ट का फैसला। सर, एक आमिर को गार्ड ऑफ ऑनर पे बात नहीं करने जा रहे आप। मैं कोर्ट के फैसले की बात कर रहा हूं। कोर्ट ने क्या कहा था? केस चला, केस के बाद फतवा क्या आया? छोड़े इस चीज को, आगे चले, वो बात करें जिससे मुल्क बेहतर हो। ये हंगामा करा के या बहस को खपा जोर पकड़वा के इनका मसला या पाकिस्तान का मसला हल नहीं होगा। हुकूमतों को अमन अमान के लिए नजर जरूर रखनी चाहिए, उसमें कोई दो सवाल नहीं है। बिल्कुल अमन यही बात, अब नोमान की तरह सर, जाहिर है लोगों का रोजगार भी मसला है, लोगों का बिजली भी मसला है, लोगों का पानी भी मसला है। मेरे साईं, जिसके नाम पर आप खफा हो जाते हैं उसमें खफा न होया करो। मैंने मुशर्रफ का नाम क्या ले लिया, आप खफा हो गए। नहीं सर, मैं क्यों खफा होऊंगा? आमिरों को गार्ड ऑफ ऑनर सर आप दें, खफा हम होंगे, ये कैसे हो सकता है? खफा मैंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया हो या न दिया हो, मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ। मेरे गार्ड ऑफ ऑनर को तुम अपनी जगह पे ये बताओ कि कोर्ट ने क्या कहा था। सर, असलम बेग को जमहूरियत का अवार्ड हम दें, वो आपने दिया, आपकी हुकूमत ने दिया, हमने तो नहीं दिया। आप चिढ़ क्यों रहे हो यार? सर, मुशर्रफ को याद है मुशर्रफ साहब ने क्या कहा था? मैं फलाह हुकूमत में शामिल करके कराची के लिए अमन खरीद रहा हूं। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था? बताइए सर। आप बताओ ना। मैंने उसका जवाब दिया, मैंने तो कोट अनकोट किया, मैंने कोट अनकोट किया है। नहीं, हम तो आज तक वो बात करते हैं। मुशर्रफ दौर में 12 मई नहीं हुआ, उसके हवाले से भी आज तक कोई पता नहीं चला। 12 मई याद है? 12 मई याद है? बिल्कुल याद है। जब लोगों को मरवा के और मुशर्रफ साहब दोनों मुट्ठियां दिखा के कह रहे थे, देखा मेरी क्या ताकत है। आपको क्यों भूल जाता है? आपको क्यों भूल जाता है कि हुक्मरान मरवाते रहे हैं हर दौर में? क्यों याद नहीं करते आप? बिल्कुल करते हैं। हाँ, ऐसे ही करो ना बाबा। हाँ, अमन अमान खराब होगा तो इनमें बेहतरी आ रही है, ये सिंपल जवाब है। बेहतरी आ रही, चलिए जी, इस उम्मीद पे आपकी ज़ाहिर है हुकूमत भी, लोग बार बार वोट देते हैं, आप लोग हुकूमत में हमारी आते हैं। जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ साहब का, तशरीफ़ प्रोग्राम में बात कर रहे थे। एक और सबसे अहम बात जो उन्होंने ये की, ख़ास तौर पर अमन के हवाले से, कि मज़ीद भी बेहतरी लाने की हम कोशिशें भी कर रहे हैं, और उन्होंने ज़ाहिर दीगर चीज़ों पर भी गुफ्तगू की है। और ख़ास तौर पर जो उन्होंने कहा, मखदूम जमील ज़मान मुसलसल तनकीद कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा है, और उन्होंने ये कहा कि शहीद मोहतरमा के ख़िलाफ़ साजिशें करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मौजूद हैं। उस पर भी उन्होंने जो जवाब दिया वो आपने ज़रूर सुना होगा। छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद एक बहुत अहम खबर है, इस पर हमें बात करनी है। छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए खबर के साथ।